البلدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بدل موجهم دون الحسين عليه السلام اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات شعراء کی فہرست میں جو پہلا نام ہے میں گزارش گزار ہوں جناب وفا حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے چونکہ فہرست میں 7 شعراء ہے تاکہ وقت کے اندر ہی سب کو پڑھوانا بھی ہے ہماری مہمان شعراء میں جناب اعجاز زیدی صاحب جناب حسن فرات صاحب اور عارف سلطان پوری اور فرید مصطفیٰ صاحب اب میں نہایتی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سبھی شعراء سے کہ وقت کے اندر ہی فہرست کو مکمل بھی کرنا ہے تاکہ ذاکر کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے میں گزارش کر رہا ہوں وفا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کرتا ہوں اللہم اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ فرش ادا پہ تشریف رکھے تاکہ باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے میں گزارش کروں گا جو باہر لوگ کھڑے ہیں فرش ادا پہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر فرش ادا کی زینت بنے ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد صلوات ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے صبا خبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے
صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیے جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں تھا ارمان یہ وطن جائیں، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد کام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ حضرات مولانا تشریف لے آئے ہیں، مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادب پہ تشریف لائیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مولانا کو بھی سننا ہے، تو میں سبھی پڑھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ شرکت بھی سب کی ہو جائے اور
مولانا کو زیادہ سے زیادہ خطاب کرنے کا بھی شرف حاصل ہو۔ اب میں سامعین رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ دیکھیے پولیس پرشاسن کے سہیوگ کریے، جو ای رکشہ باہر سبیل کے پاس کھڑا ہے اس کو برائے مہربانی انصاف کا ہو وہاں سے ہٹا لے، نہیں تو بے فائدہ کیا چالان ہو جائے، اس لیے کہ ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ اس کو آپ وہاں یتیم خانے کے اندر کھڑا کر دیں یا اور کہیں خالی جگہ ہو روڈ سے ہٹا لیں۔ سبیل کے بعد جو 2 ای رکشے کھڑے ان کے لیے اپیل ہے کہ مومنین ہی میں سے کسی کو ہوگا اس کو شیعہ یتیم خانے کے اندر وہاں لے جا کر وہ بنا ہوا اسٹینڈ وہاں کھڑا کر دیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں سامعین رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کہ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا کہ جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، ان کو خوشیاں نہ ملیں، غم ہی زیادہ دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کہ روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فخر دیکھا کہ جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کہ صبح عاشور ڈھلی شام غریباں آئی، صبح عاشور ڈھلی شام غریباں آئی، چار پہروں میں قیامت کو گزرتا دیکھا۔ ہائے سادات نے اس
کیا دیکھا کہ گر گئی خاک پہ غش کھا کے علی کی بیٹی، گر گئی خاک پہ غش کھا کے علی کی بیٹی، پوچھا سغرا نے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا نعرہ سلوات۔ حضرات، مسجد کے بعد آگ پر ماتم ہوتا ہے اور آگ کے ماتم کے بعد فرش ادب پر انجمن ماتمی نواخوانی کرتی ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ پہلے فرش ادب پر باہر کی کوئی انجمن اگر آ جاتی ہے تو اس کو پہلے نمبر پر پڑھوایا جاتا ہے۔ تو ہم تک سوچنا ملی ہے، ہم کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان پور کی انجمن زینت الاضحیٰ تشریف لائیے تو وہ پہلے نمبر پہ پڑھے گی اور دوسرے نمبر پر لشکر حسینی ہے اور تیسرے نمبر پر شیبو صاحب کی انجمن ہے اور چوتھے نمبر پر گروہ حسین ہے۔ ان کی اطلاع ہم تک آ چکی ہے، مگر پہلے نمبر پر انجمن زینت الاضحیٰ سلطان پور، بعد مجلس آگ کے ماتم کے بعد فرش ادب پر نواخوانی سینہ زنی کرے گی انجمن زینت الاضحیٰ سلطان پور۔ اب میں گزار ہوں علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں، اور میں ادب کے ساتھ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اختصار سے کام لیتے ہوئے تاکہ سب کو موقع مل جائے، اور ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ہمارے جاوید بھائی کی اہلیہ، ان کے نام ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھ دیں۔ رخسانہ بیگم بنت باقر مرزا اور بابو صاحب، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، اور ایک سورہ فاتحہ تمام ممبران انجمن کاظمیہ عابدیہ کے نام جو امسال مرحوم ہوئے ہیں۔ درمیان لاشوں کے درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے۔ اس شعر پہ تصور شرط ہے، سماعت فرمائیں گے کہ سب کی نظریں ہے چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، سب کی نظریں
لڑکتے ہوئے خنجر کی طرح، ارے بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے ارے ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ارے ہاتھ رسی میں بندھے ہیں اور کھڑی ہے ارے شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا ارے کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، ارے درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ ایک مرد مومن 18 سال کے نوجوان آئی سی یو میں ہے، اس کی حسین مہندی، ان کے لیے آپ سبھی حضرات دعا فرما دیں کہ صدقے میں شہداء کربلا، صدقے میں جوانی علی اکبر کے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ حسین مہندی جو آئی سی یو میں بھرتی ہیں، 18 سال کا نوجوان ہے، اس کی صحت سلامتی کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں۔ اب میں گزارش کروں گا منہال عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، اور میں آپ سے اس کے بعد جناب حسن صاحب دبئی سے تشریف لائے ہیں، وہ منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہماری فہرست کے شعراء ہیں جو مدعو ہیں، تو میں گزارش گزار ہوں جناب منہال عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے، اور ان کا سلسلہ یہ صفدر صاحب مرحوم جو بانی عشرہ ہیں، یہ ان کے نواسی کے بیٹے ہیں جو بانی عشرہ بانی انجمن ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ میرے نانا صفدر حسین ابن علی حسین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے۔ نعرہ سلوات۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں اپنے بزرگ اپنے بھائیوں سے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مولا کی آمد کے عنوان سے ہے کہ لو ہو گئی تمام تاریکیوں کی شب، لگتا ہے آ گیا ہے جیسے مومنوں کا رب۔
لو ہو گئی تمام تاریکیوں کی شب، لگتا ہے آ گیا ہے جیسے مومنوں کا رب۔ اب ایک بات یہاں پر روک کے کہنا چاہوں گا، رب کا مطلب یہاں پر اللہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کو بڑا اختلاف تھا کہ رب کا مطلب اللہ ہے۔ قرآن پاک میں پہلا سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے عالم کا پالنے والا، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ یہاں پر مولا علی کی مراد اللہ سے نہیں ہے، پالنے والے سے ہے۔ تو لو ہو گئی تمام تاریکیوں کی شب، لگتا ہے آ گیا ہے جیسے مومنوں کا رب۔ لو ہو گئی تمام تاریکیوں کی شب، لگتا ہے آ گیا ہے جیسے مومنوں کا رب۔ کھلنے لگی ہے آج جو جنت کی ہر کلی، کھلنے لگی ہے آج جو جنت کی ہر کلی۔ کعبے کا سینہ چیر کے حیدر کی ماں چلی، کعبے کا سینہ چیر کے حیدر کی ماں چلی۔ تعظیم سے کعبے نے اپنا سر جھکا لیا، یوں مرتضیٰ کی ماں کو پھر اندر بلا لیا۔ تعظیم سے کعبے نے اپنا سر جھکا لیا، یوں مرتضیٰ کی ماں کو پھر اندر بلا لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ کہ حیدر کی محبت کا تم انکار کرو پر، حیدر کی محبت کا تم انکار کرو پر، کعبے پہ سجی بزم طرب یاد رہے گی۔ حیدر کی محبت کا تم انکار کرو پر، کعبے پہ سجی بزم طرب یاد رہے گی۔ ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی۔ ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی۔ احد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، لہذا فرمائے کہ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر۔ وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہیں، وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہیں۔ امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لیں، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہیں۔ امکان بھی رضی اللہ، امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لیں، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ کہ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، اور انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، خیبر پڑھنے جا رہا ہوں، بہت محنت ہے میری اس میں، خیبر پیش کروں گا آپ کے سامنے، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی۔ پھر آج اس نظم کا عنوان ہے خیبر، پھر آج اس نظم کا عنوان ہے خیبر۔ خیبر کے لیے آج بھی طوفان ہے حیدر، خیبر کے لیے آج بھی طوفان ہے حیدر۔ اس عالم امکان کا سلطان ہے حیدر، اس عالم امکان کا سلطان ہے حیدر۔ ایمان مکمل کا بھی ایمان ہے حیدر، ایمان مکمل کا بھی ایمان ہے حیدر۔ امت کے لیے بولتا قرآن ہے حیدر، امت کے لیے بولتا قرآن ہے حیدر۔ سرکار دو جہاں کا دل و جان ہے حیدر، سرکار دو جہاں کا دل و جان ہے حیدر۔ اور پروردگار اعلیٰ کی پہچان ہے حیدر، پروردگار اعلیٰ کی پہچان ہے حیدر۔ اور حیدر کی طرح کوئی بھی نہ بن سکا جرار، بھاگے تھے علم چھوڑ کے میدان سے فرار۔ حیدر کی طرح کوئی بھی نہ بن سکا جرار، بھاگے تھے علم چھوڑ کے میدان سے فرار۔ پھر فیصلہ ہوا کہ وہ کرار بنے گا، پھر فیصلہ ہوا کہ وہ کرار بنے گا، جس کو چنے گا رب وہ علمدار بنے گا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ وہ کرار بنے گا، جس کو چنے گا رب وہ علمدار بنے گا۔ احمد نے جب خدا سے کہا تم مدد کرو، آئی صدائے غیب کہ ناد علی پڑھو۔ احمد نے جب خدا سے کہا تم مدد کرو، آئی صدائے غیب کے ناد علی پڑھو۔ ناد علی کا ورد محمد نے جو کیا، مشکل کشا ہے کون یہ سب کو بتا دیا۔ ناد علی کا ورد، بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ سے حضرات کی، کہ ناد علی کا ورد محمد نے جو کیا، مشکل کشا ہے کون یہ سب کو بتا دیا۔ آئے علی جو سارے مسلمان تھے کھڑے، آئے علی جو سارے مسلمان تھے کھڑے، باغ فدق کے چور بھی کسی آئے تھے بڑے۔
آئے علی جو سارے مسلمان تھے کھڑے، باغ فدق کے چور بھی کھسیائے تھے بڑے، دے کر علی کے ہاتھ میں اسلام کا علم، دے کر علی کے ہاتھ میں اسلام کا علم، جبریل سے نبی نے کہا ساتھ تم بڑھو، کہہ دو خدا کے شیر سے مرحب سے جا لڑو، جبریل سے نبی نے کہا ساتھ تم بڑھو، کہہ دو خدا کے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد، کہہ دو خدا کے شیر سے مرحب سے جا لڑو، میدان میں جو آئے علی حیدر کرار، خیبر کی زمین کانپ گئی ہو کہ خبردار، میدان میں جو آئے علی حیدر کرار، خیبر کی زمین کانپ گئی ہو کہ خبردار، مرحب نے پوچھا کون ہو اے شیر کردگار، بولے علی کے نام میری ماں نے ہے رکھا، بھائی ہوں محمد کا میں ہوں حیدر کرار، بھائی ہوں محمد کا میں ہوں حیدر کرار، گھبرا کے اس کو یاد اس کی نانی آ گئی، بولا کہ میری ماں نے تیرا نام لیا تھا، حیدر سے نہ لڑنا مجھے پیغام دیا تھا، بولا کہ میری ماں نے تیرا نام لیا تھا، حیدر سے نہ لڑنا مجھے پیغام دیا تھا، کیوں کرنا میں لڑوں مجھے طاقت جو ملی ہے، ایک فوج سے تنہا لڑوں قوت یہ ملی ہے، کیوں کرنا میں لڑوں مجھے طاقت جو ملی ہے، ایک فوج سے تنہا لڑوں قوت یہ ملی ہے، مولا کی طرف آیا جو حملے کے لیے وہ، مولا نے دیا بانٹ پھر ٹکڑوں میں اسے دو، مولا کی طرف آیا پھر حملے کے لیے، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد یا علی، ایک آواز بلند نعرہ صلوات، مولا نے دیا بانٹ پھر ٹکڑوں میں اسے دو، اس شان سے چلی تھی جو حیدر کی ذوالفقار، اس شان سے چلی تھی جو حیدر کی ذوالفقار، لرزی تھی زمین دیکھ کے حیدر کا وہ کردار، منظر تھا یہ بیان کیا جو فیض نے دیکھا، خیبر کا در علی نے عجب غیظ میں پھینکا، منظر تھا یہ بیان کیا جو فیض نے دیکھا۔ ایک آخری شعر پیش کر رہا ہوں مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ ملاحظہ فرمائے، جاگیر جسم و جاں سے قضا کو گزار دوں، جاگیر جسم و جاں سے قضا کو گزار دوں، پل میں سروں کا بوجھ بدن سے اتار دوں، جاگیر جسم و جاں سے قضا کو گزار دوں، پل میں سروں کا بوجھ بدن سے اتار دوں، عباس نے کہا اگر اذن جہاد دیں، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں۔ حضرات، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے اور ابھی اپنے مہمان شعراء کو بھی پڑھوانا ہے۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں برادر محترم حسن بھائی جو دبئی سے تشریف لائے ہیں، ایک نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے کتنی ہی مخالف زمانے کی ہوا، چاہے کتنی مخالف زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ بارے دیگر سلوات۔
یہ حقیقت ہے جو دنیا پایا آج بھی ہے، خطہ کرب و بلا عشق جینا آج بھی ہے۔ تم کو ڈھونڈے سے ملے گا نہ یزیدی پرچم، پر علمدار حسینی کا نشان آج بھی ہے۔ اب نہ رک پائے گا روکے سے کبھی ذکر علی، رفت دار سے میسم کا بیان آج بھی ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر نے کمر کس کے کہا، یہ حبیب ابن مظاہر نے کمر کس کے کہا، نصرت شیم میرا عزم جوان آج بھی ہے۔ او جانشین احمد مرسل کے تھے کل بھی وارث، کوئی غیبت میں ہمارا نگراں آج بھی ہے۔ مدتوں پہلے جلائے تھے لعینوں نے خیام، کربلا تیری فضاؤں میں دھواں آج بھی ہے۔ کھینچ لی سینہ اکبر سے شہیدین سنا، ام لیلا کے کلیجے میں سنا آج بھی ہے۔ موت نے بچی کو زندہ سے رہا کر تو دیا، قید خانے میں سکینہ کی فغان آج بھی ہے۔ کربلا جا کے یہ احساس ہوا اب تو ظفر، شہ مظلوم کی ماں گریہ کناں آج بھی ہے۔ بار دیگر سلوات۔ اب میں عارف سلطان پوری سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور ہماری فہرست میں اس کے بعد حسن فرات صاحب ہیں اور استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب اور فرید مصطفیٰ صاحب۔ حسن فرات صاحب اور
اعجاز زیدی صاحب اور فرید مصطفیٰ صاحب. سبھی سے میں گزارش کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت ہی اختصار سے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے ساحر سوز سلام بھی پیش کریں گے، اس کے بعد مولانا مسجد کو خطاب فرمائیں گے. بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھے. ایک مطلب جو شیرازی کا نام لا کریں. اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے. اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے. وہ جذبہ نصرت ہے کہ بے شیر کو مانے، وہ جذبہ نصرت ہے کہ بے شیر کو مانے. 6 ماہ میں ہی حیدر کرار کیا ہے، 6 ماہ میں ہی حیدر کرار کیا ہے. اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے. سامنے طوفان مگر ناد علی نے، ہے سامنے طوفان مگر ناد علی نے، ہے سامنے طوفان مگر ناد علی نے. ایک لمحے میں اس پار سے اس پار کیا ہے، ایک لمحے میں اس پار سے اس پار کیا ہے. اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے. کیوں بند نہ ہو جائے فتووں کی دکانیں. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات جہاں جہاں مومن تشریف فرمائیں. کیوں بند نہ ہو جائے فتووں کی دکانیں، کیوں بند نہ ہو جائے فتووں کی دکانیں. شبیر کا ماتم سر شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے، شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے. کیوں بند نہ ہو جائے فتووں کی دکانیں، شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے. اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے. نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب. ایک بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ لیں حضرات. ایک اور بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ لیں. اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے،
اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے۔ نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے۔ اور یہ شعر آپ سب کی جانب سے حاضر کرام ملاحظہ کریں حضرات، تمام مومنین کی نظر کر رہا ہوں۔ محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے۔ اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے حضرات صرف 3 شاعر آپ کے درمیان اور ہیں، اور وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے تاکہ مولانا کو بھی موقع ملے خطاب کرنے کا۔ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے درمیان جناب قاسم عابدی صاحب ایس پی ٹرانس گومتی، جو ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہیں، وہ بھی مجلس سننے آئے ہیں، اور میں سامعین سے کروں گا کہ ایک نعرہ سلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ اب میں حضرت کے ساتھ گزارش کروں گا جناب حسن فراز صاحب سے تشریف لائیں۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ وقت کم ہے اور 4 مصروں کی فرمائش کر دی ہے مولانا نے، مہدی صاحب قبلہ نے، لہذا وہ ملاحظہ فرما لیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ 4 مصرے جناب کے حکم پر پیش کر رہا ہوں، بہت پرانے ہیں میرے سلام کے یاد کر کے، کہ جو مجلس و ماتم کا روادار نہیں ہے، جو مجلس و ماتم کا روادار نہیں ہے، اس شخص کی ماں صاحب کردار نہیں ہے۔ جو مجلس و ماتم کا روادار نہیں ہے، اس شخص کی ماں صاحب کردار نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص ہے مختار کی صورت، ہم میں سے ہر ایک شخص ہے مختار کی صورت، تم یہ نہ سمجھنا کوئی مختار نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص ہے۔ حضور بھئی ایک مطلع ایک شعری یاد آ گیا، 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے خاص موضوع پر 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ آخر 2 مصرے کہ ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے، حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے۔ ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے
وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. اب شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. میں ایک مطلع دو تین شعر جلدی جلدی ملاحظہ فرما لیں کہ سوچتا ہوں، اب بات میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا. سوچتا ہوں کس قدر معجز نما ہے کربلا، میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا، میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا. شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا حضور، شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں یہاں ہوں اور میرا دل گیا ہے کربلا. ایک شب میں جس نے بدلا حر کو اے پروردگار، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک شب میں جس نے بدلا حر کو اے پروردگار، وہ تیرا کعبہ نہیں ہے کربلا ہے کربلا. ایک شب میں جس نے بدلا حر کو اے پروردگار، وہ تیرا کعبہ نہیں ہے کربلا ہے کربلا، وہ تیرا کعبہ نہیں ہے کربلا ہے کربلا. ارے تو ایک صحرا تھی لیکن رشک جنت بن گئی، تو ایک صحرا تھی لیکن رشک جنت بن گئی. یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کربلا، یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کربلا. آخری شعر خاص طور سے جہاں تک کہ حضرات تشریف فرمائیں کہ یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کربلا، کہ کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. پوچھئے اس شخص سے جو جا چکا ہے کیا وہ جنت میں رہے گا کربلا کو چھوڑ کے. پوچھئے اس شخص سے جو جا چکا ہے کربلا. کہاں گئے یار بھائی؟ آپ پڑھیں اس کے بعد فرید آپ پڑھیں. آ گئے. اب میں نہایتی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب اعجاز زیدی صاحب سے ایک نعرہ سبات سن کے بات کریں. نعرہ کلال بھائی السلام مولانا کلال السلام کے 5 یا 6 سال سے زیادہ کہ حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے. حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے. اور جو یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے. بلا جاؤ. جو یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے. یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے. یہ یا حسین
نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، اور کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے، اور یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے، اور نہ ان کی نسل کبھی مجلسوں میں آئے گی، کیا مولانا، نہ ان کی نسل کبھی مجلسوں میں آئے گی، نبی کی بزم سے جو لوگ ہیں اٹھائے ہوئے، نہ ان کی نسل کبھی مجلسوں میں آئے گی، نبی کی بزم سے جو لوگ ہیں اٹھائے ہوئے، پتہ آخری شعر ملاحظہ خاص طور سے، نبی کی بزم سے جو لوگ ہیں اٹھائے ہوئے، اور نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہو چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے، نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہوں چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہے آسماں بنائے۔ اب جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ نوحہ پیش فرمائے، اور اس کے بعد ساحر سلمان سوز خوانی سے باقاعدہ مجلس کا آغاز ہوگا۔ ان کی سوز خوانی کے بعد خطیب اہل بیت علی جناب مولانا قرار حیدر مولائی صاحب فخر ہندوستان موجود ہیں ہمارے درمیان، اور ہماری قوم کے ایک محترم میں فخر ہے ہماری قوم کو، قاسم آبدی صاحب بھی ان کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ ہماری قوم کے لیے ایک مطلب فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان یہاں پر مجلس سننے آئے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات جناب فرید مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں۔
ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. الوداعی نہ ہوئے کہ چند شعر ملاحظہ فرما دیں. کربلا جا رہے ہیں بہتر آخری رات ہے یہ عزا کی ہونے والا ہے ویران ہے گھر آخری رات ہے یہ عزا کی اب کہاں مجلسوں کی صدائیں اب کہاں ماتمی وہ فغانیں اب کہاں وہ جلوسوں کے منظر آخری رات ہے یہ عزا کی شاہ سے رخصتی کی گھڑی ہے یہ مصیبت بھی کتنی بڑی ہے اشک غم کہہ رہے ہیں چھلک کر آخری رات ہے یہ عزا کی کر سکے ہم نہ خدمت تمہاری معاف کر دو خطائیں ہماری اے امام حسن کے برادر آخری رات ہے یہ عزا کی زندگی جو رہی تو رہیں گے تیری مجلس بپا پھر کریں گے اپنا وعدہ ہے زہرا کے دل بر آخری رات ہے یہ عزا کی اب نہ تڑپا ہم کو زیادہ جانے والے کرو ہم سے وعدہ جلد آؤ گے پھر سے پلٹ کر آخری رات ہے یہ عزا کی
اے یہ فریداج مجلس میں آ کے شے کی رخصت کا نوحہ سنا کے رو رہا ہے سبھی کو رلا کے آخری رات ہے یہ عزا کی. اب آپ کے سامنے طاہر صاحب سوز اور سلام پیش فرمائیں گے. اس کے بعد مولانا مجید کو خطاب فرمائیں گے. اور میں اس سے قبل کہ طاہر صاحب تشریف لائے کچھ اہم اعلان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کر دوں. ایک تو دیکھیے مسلسل انجمن ہائے ماتمی لکھنؤ کی ان تاریخوں میں رات بھر جاگتی ہیں. اسی طرح ہماری انجمن بھی, ہمارے سارے ممبران بھی سب 24 گھنٹے سے سمجھیے کہ نیند پر غالب نہیں آ رہی ہے, جاگ ہی رہے ہیں. اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہم لوگ گھروں گھروں نواخوانی کرتے ہیں اور سب انتظامات کے لیے اسی سے ہم اپنی انجمن کا انتظام کرتے ہیں. کوئی عوامی چندہ انجمن نہیں کرتی ہے. اگر انجمن کے نام سے کوئی بھی چندہ لیا جاتا ہے تو اس کی اطلاع ہم تک پہنچائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری انجمن ہائے ماتمی ہیں, بے شک یہ اشرا انجمن کاظمی عابدیہ کے پاس ہے, ہم منتظم کار ضرور ہیں, مگر آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کی سب سے مشہور اشرا 8 ربیع الاول 7ویں 8ویں کے نام سے مشہور ہے. تو ہم سب لوگ مل کر ایک طاقت کے طور پر بنے اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے اپنے انجمن ہائے ماتمی علم اٹھائیں اور دائرے میں رہتے ہوئے, وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے علم کو وقت کی پابندی سے بڑھا دیں. ہماری انجمن کا وداعی علم نماز صبح سے 1 گھنٹہ قبل بڑھ جائے گا. پرشاسن, ضلع پرشاسن ہم کو بہت سہیوگ دیتا ہے. ہم نے لاک ڈاؤن میں 8ویں کی, ہم نے ایسا نہیں 2 سال لاک ڈاؤن رہا, ضلع انتظامیہ نے ہم کو بھرپور تعاون دیا اور میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں اور آج بھی شب میں بھی ان کا شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ پروگرام میں ان کا جو سہیوگ ہے آگے بھی رہے گا, مگر اس کے ساتھ ہم کو بھی ڈسپلن کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اپنے پروگرام کو وقت پر ختم کرنا ہے. آئیے میں طاہر صاحب سے گزارش کر تشریف لائیں. مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 سے 6 اشعار اختصار کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد وآل علی کا شیر لے جاتا گر تلوار دریا پر, علی کا شیر لے جاتا گر تلوار دریا پر, تو کرتا 1 کو 2 اور 2 کو 4 دریا پر. علی کا شیر لے جاتا گر تلوار دریا پر, خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے,
شیر کا شیر آیا تو ایسے عدو بھاگے کہ جیسے آ گئے ہوں حیدر کرار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر خاص طور سے یہ شعر حضرت کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر علی کا شیر لے جاتا تلوار دریا پر کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر آخری شعر سماعت فرمائیں جو کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا سب کے سب بھاگے جو کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا سب کے سب بھاگے جو کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا سب کے سب بھاگے نظر آیا نہ کوئی ایک بھی فرار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر ایک آخری شعر اور سماعت فرمائیں جی سمیٹوں مشک میں دریا کو خیمے تک اٹھا لاؤں سمیٹوں مشک میں دریا کو خیمے تک اٹھا لاؤں علی کا شیر ہوں بولا لمبردار دریا پر
علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر۔ فاتحہ۔ ماں ڈھونڈتے رہی پانی ملا تو پیاسے کو، ماں ڈھونڈتی رہی بے شیر تشنہ لب ہے، کہاں ڈھونڈتی رہی پانی ملا تو پیاسے کو، ماں ڈھونڈتی رہی، اٹھتی تھی آہ بھرتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی، اٹھتی تھی آہ بھرتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی، دل کا سکون نوحہ کو نہ ڈھونڈتی رہی، آغوش میں سمیٹ کے جھولے کی راکھ کو، آغوش میں سمیٹ کے جھولے کی راکھ کو، عباس کے علم کی اماں ڈھونڈتی رہی، خیمہ تو جل گیا جلے خیمے میں جا کے وہ، خیمہ تو جل گیا جلے خیمے میں جا کے وہ، حسرت سے گھٹنیوں کے نشان ڈھونڈتی رہی، کرب و بلا کے دشت میں زندان شام میں، کرب و بلا کے دشت میں زندان شام میں، افسر وہ اپنا کھویا مکان ڈھونڈتی رہی، پانی ملا تو پیاسے کو، ماں ڈھونڈتی رہی۔ یہ لاؤڈ اسپیکر والے کہاں ہیں؟
اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا فخر ہندوستان خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید کرار حیدر مولائی صاحب سے یہ تشریف لائے، اور مومنین کرام سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے، اور جو باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لائے۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات اپنی روایت کے مطابق انجمن اکادمی عابدیہ اپنے بزرگ ممبران و عہدیداران جو ان سال ہمارے درمیان نہیں رہے، جناب جمشید صاحب، جناب حسن عباس رمنے صاحب، اور ہماری انجمن کے ایک ممبر ان کی اہلیہ ابرار صاحب کی، اور ذمہ داران انجمن جنہوں نے اس اشرے کو قائم کیا، جناب صفدر حسین صاحب اور جناب شدن صاحب، جناب بپو صاحب، جناب بپو صاحب، جنہیں انجمن میں صاحب بیازی کی، اور ان سال ہماری انجمن کے مشہور صاحب بیاز مختار حسین منا بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو میں خدرہ تشریف لائے، تو ان کی دھنوں سے انجمن نے کافی شہرت حاصل کی۔ جناب مختار حسین منا بھائی ان کا انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ انجمن کی جن علماء کرام نے سرپرستی کی، سرکار ناصر ملت، سرکار سعید ملت، اور سرکار سعید ملت، نصیر ملت، اور خطیب اکبر مولانا محمد اطوار صاحب، اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اسد صاحب، اور مرزا محمد اشفاق صاحب، کیونکہ دین کا غلبہ بھی ہے، مسلسل جاگ بھی ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور جناب صدر کے لباس حسین مہندی صاحب نے خدمت انجام دی پرسوں، جناب ارتضا حسین صاحب، چھپن صاحب، اور ہمارے قریر بھائی مرحوم جو ہمیشہ چائے خانے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور جناب لالو صاحب، اور خصوصاً خطیب الایمان اور جناب مظفر حسین طاہر جویری صاحب نے مسلسل مسجد کو خطاب کیا، اور اس مسجد کی شہرت پوری دنیا میں انہیں کی خطابت سے ہوئی، اور اب برادر محترم ہمارے کرار بھائی اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ لوگ دعا فرمائیں۔ حضرات تاخیر کافی ہو گئی ہے، جو مومنین باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ پرچے ادب تشریف رکھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قبلہ کوئی موضوع تشنا نہیں رکھیں گے۔ آج کے دور حاضر میں حالات کو دیکھتے ہوئے خطابت میں ایک کمال حاصل ہے آپ کو، اور وہ کمال پیدا ہی کر کے جائیں گے۔ اولا نافذات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ توحید بنظر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاراليل ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر ولایتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیام لعن اللہ بنی امیۃ قاطبۃ اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد علیہ جب یہ بات حق ہے کہ مادر حسنین صدیقہ طاہرہ جناب سیدۃ النساء العالمین مجلس میں تشریف لاتی ہیں تو اس بات پہ جس کا جتنا یقین ہو بی بی سلام اللہ علیہ کے استقبال میں 3 مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھے واجب الاحترام علماء کرام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ مسلسل تا ظہور امام زمان جاری رہے گا مسلسل الحمدللہ تمام تر عزاداروں نے مکمل طریقے سے جتنی جس کی استطاعت تھی جتنی جس کی بساط تھی اس سے سوا کوشش کی کہ کسی صورت سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں سبیلیں لگائیں کھانا کھلائے تبرک تقسیم کیے فرش عزا بچھائے علم نکالے ماتم کیے اللہ اکبر پوری دنیا کے یعنی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی صورت بھی یہ آواز ان لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ جن تک یہ آواز ابھی تک نہیں گئی کوشش یہی رہتی ہے ہر سال سوشل میڈیا بھی ہے جس کی جتنی استطاعت ہے مقصد یہی ہے کہ روز محشر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر
میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی منزلت عجیب و غریب منزلت ہے. قاسم بھائی بات کہہ رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ میں کہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، ہزاروں سال حکومتیں کر کے چلے گئے، سینکڑوں سال اپنے کلچر رائج کر کے چلے گئے، نہ جانے کیسے کیسے آثار چھوڑے، کیسے کیسے کلچر چھوڑے، کیسی کیسی تہذیبیں جو ہے وہ رائج کی، کیا 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 دنیا کے اندر. سینکڑوں سال حکومتیں کر کے چلے گئے، بڑے بڑے قلعے بھی بنائے، بڑی بڑی گفائیں بھی بنائیں، اور بڑے بڑے کیا کیا بنا ڈالا. اجنتا الورا کی گفائیں آپ دیکھیے، کمال ہے کہ کیسے کس طریقے سے اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں بھی اگر انسان جو ہے وہ اسے بنانے کی کوشش کرے تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے بنانے میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت کتنے سال رہی ہوگی. پیٹرا آپ جائیے، عاد و سمود کی قوم کتنے سال، 1000 سال یہ لوگ زندہ رہتے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ باقاعدہ یہ قرآن مجید میں ہے باقاعدہ کہ دوبارہ اتنی طاقتور قوم دنیا کے اندر آئی نہیں ہے. توجہ کہ جو درختوں کو ایسے اکھاڑ کے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے طاقتور آ کے چلے گئے، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے. کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون عاد و سمود اور کون کیا. جو قرآن مجید پڑھتا ہے اسی کو پتا ہوگا کہ عاد و سمود کی قوم بھی کیا ہے. جسے تفسیر پڑھنے کا شعور ہو، توجہ، یا جو تاریخ کا طالب علم ہو وہی سمجھ سکتا ہوگا کہ اجنتا الورا کی گفا کیوں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی، اس کے مقاصد کیا تھے، ان کی تہذیب کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا. جو تاریخ کا ہسٹری کا طالب علم ہو وہی بتا سکتا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، تغلق آئے چلے گئے، خلجی آئے چلے گئے، مغل آئے مر گئے، ختم ہو گئے، سب کے سب برباد ہو گئے، ان کے کلچر بھی تباہ ہو گئے. کمال کی بات ہے سینکڑوں سال حکومتیں کرنے کے بعد کلچر بھی تباہ، قومیں بھی تباہ، مگر ایک بستی 2 محرم کو بسی، 10 کو اجڑ گئی، مگر اس بستی کی تہذیب نے ساری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس ایک بستی نے پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا. کتنے لوگ گئے کربلا معلی؟ 2.5 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 7 کروڑ لوگ، کیا یہ تعجب نہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر کھائے آیا ہوں. کیا نظام ہے، کیا انتظام ہے، کیا انشرام ہے کہ 7 کروڑ لوگ گئے اور باقاعدہ نجف سے کربلا تک ایک آدمی کا کم سے کم 3 دن کا ایکسپینڈیچر جو ہے، 3 دن کا خرچہ 3500 روپے جو ہے وہ اسپیشلسٹ نے آنکا ہے. 7 کروڑ لوگ ادھر سے ہو کے گزر رہے ہیں. کوئی بدترین سے بدترین بھی دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر کھائے آیا. کوئی دیکھنے کے لیے گیا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی پیچھے حسین کے نام پہ کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے دوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں شیر ہو چکا ہوں. اب جملہ کہہ رہا ہوں سوئے توجہ، جو 7 کروڑ لوگوں سے کھلاتے وقت بس کہلوا دے اسے ہی تو حسین کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. بلند آواز سے
عابد تم تو گئے تھے نا، میرے مولا سلامت رکھے محمد والے محمد کے صدقے میں. کمال کی بات ہے جو 7 کروڑ لوگوں سے کھلاتے وقت بس کہلوا دے. ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا؟ فرضی جرار بننا اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں، یہ ثابت تو کر کے دکھا. کمال ہے. فرضی طور پہ اپنے آپ کو بقلم خود جرار لکھ لینا اور بات ہے، اصل میں حیدر کرار ہونا اور بات. معمولی بات سمجھ رہے ہیں میرے سرکار؟ کون ان کی فضیلت کا ادراک کر سکتا ہے؟ علی دشمنی میں کہاں تک اتر گیا انسان. یہ پوری کربلا جو وجود میں آئی ہے، پوری کربلا وجود میں آئی ہے، یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام سے حسد اور ان سے دشمنی کی بنا پر. آخری آدمی تک میرا پیغام ہے، توجہ. حالانکہ ابے حسد کس سے کرنے کے لیے چلے ہو کہ جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی؟ حسد کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے یار. کس سے حسد کرنے کے لیے چلے ہو؟ کائنات عالم میں، توجہ، کائنات عالم میں اگر اکلوتی شخصیت جناب امیر علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف فخر کرنے کا حق صرف جناب امیر علیہ السلام کو حاصل ہے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟ آدمی فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ ارے میں اتنا خوبصورت ہوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں اتنا خوبصورت ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں اتنا بڑا زمیندار ہوں، میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، میرے بچے اتنے اچھے، میری بیوی اتنی اچھی، میری سسرال کا تو جواب ہی نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں کا بھی جواب نہیں، میرے باپ کا بھی جواب نہیں، میری ماں کا بھی جواب نہیں. اگر کسی نے علی مرتضیٰ کے علاوہ فخر کرنا شروع کر دیا ان باتوں پر تو خدا کی قسم نہ جانے کتنی زبانیں اس کے منہ کو بند کر دیں گی. لیکن تن و تنہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے کہ اگر مقام فخر پہ آئے تو کون علی مرتضیٰ کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ کوئی اگر یہ کہے میرا باپ ایسا تو علی مرتضیٰ کے باپ کا نام ابو طالب ہے. وہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کائنات میں اتنا بڑا مدبر کوئی ہے؟ صلوات پڑھیے بابا نے بلند محمد آل محمد پر. ہر سال کا شکوہ ہے بھائی مائک کا. کوئی ہے مولا امیر المومنین سے کہ پدر بزرگوار سے بڑا مدبر؟ اللہ اکبر. ان سے بڑا شاعر کوئی ہے کائنات میں؟ اگر کوئی اپنی ماں پہ فخر کرے تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس کے استقبال میں خانہ کعبہ کی دیوار مسکراتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر کوئی اس بات پہ فخر کرے میں بہت خوبصورت ہوں، ارے تو خوبصورت ہوگا لیکن علی وجہ اللہ ہے. میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، علی وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. اگر کوئی اپنے بچوں پہ ناز کرے میرے بچے انجینئر اور میرے بچے ڈاکٹر اور میرے بچے یہ اور میرے بچے ایسے، ارے علی علیہ السلام وہ ہے جس کے بچے سید شباب اہل الجنہ. کوئی اگر دولت پہ فخر کرے کہ میں اتنا بڑا دولت مند تو علی وہ ہے توجہ کہ جس کے پوتے اگر ہاتھ دھو دیں تو جواہرات بن جائیں. ارے جس کا پوتا علی اصغر اگر تیر کھا کے مسکرا دے 1400 سال سے لے کے اب تک سال
سارے شعراء، علماء، محققین کی سوچ پانی ہو گئی، مگر علی اصغر کی ہنسی کا راز نہیں لکھ پایا۔ کوئی اگر کہے آہا کہ میری سسرال ایسی، علی سے اچھی سسرال دکھا۔ اور اب ایک فضیلت تو میں ایسی بتا رہا ہوں، دیکھیے اپنی بچیوں پہ بھی لوگ ناز اگر کریں تو کسی کو حق نہیں ہے۔ بھائی بچی پہ تو ناز کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں جو علی کے مقابلے پہ آئے ہیں بات ان کی کر رہا ہوں، ہاں جو علی کے مقابلے پہ آئے ذرا اپنی بچی پہ ناز کر کے دکھائے، پھر بتاتے ہیں ہم کیسی ناز والی تھی۔ لیکن یہ جناب امیر علیہ السلام کا، اللہ اکبر، یہ ان کو شرف حاصل ہے، اللہ اکبر، کہ ان کی بیٹیاں عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ ہے۔ اور ایک فضیلت، بھائی جملہ پیش کر رہا ہوں، اجازت ماموں مولانا صاحب قبلہ، نظر کر رہا ہوں جملہ۔ ایک فضیلت علی علیہ السلام کی شجاعت ایسی ہے کہ جو نہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی امام میں ہے، نہ کسی ولی میں ہے، نہ کسی وصی میں ہے، نہ کسی ابدال میں ہے، نہ کسی کتب میں ہے، کسی میں نہیں۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ شوہر بتول ہونا۔ کیا سنا رہا؟ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی میں نہیں۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے بغاوت اور ان سے عداوت رکھنے والوں، کائنات عالم میں اگر سب کے سب لوگ ان کی ولایت پر متفق ہو جاتے، حدیث سنا رہا ہوں، اگر میرے مولا کی ولایت پہ لوگ متفق ہو جاتے، متحد ہو جاتے، تو خدا آتش جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اب یہ تو جملہ ایسا ہے کہ اس کی بغیر شرح کیے اگر چلے جائیں تو پھر تو بات ہی کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہ صلوات ایسے پڑھیے جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد پر۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار سب سے لیا گیا، سب سے اقرار لیا گیا، عالم ذر میں اقرار لیا گیا، عالم الست میں اقرار لیا گیا، نبیوں سے اقرار لیا گیا، نبیوں سے۔ دیکھیے رسول مقبول نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، دو چیزیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی۔ میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ توجہ، قرآن کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی کتاب ماننا واجب ہے اگر مسلمان رہنا ہے۔ سیم اسی کے پیرلر میں، اسی کے برابر میں کون؟ اہل بیت۔ جس طرح قرآن مجید پہ اعتبار کرنا واجب، اسی طرح اہل بیت پہ اعتبار کرنا واجب۔ جتنا پاک قرآن اتنے ہی پاک اہل بیت۔ جیسے قرآن سچا ایسے ہی اہل بیت سچے۔ جیسے قرآن مجید کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اہل بیت کی بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
تو اگر مسلمان رہنا ہے تو ماننا پڑے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اب قرآن مجید کے کتنے واقعات ایسے ہیں کس کس کی سمجھ میں آتے ہیں؟ اصحاب کہف کہ 300 سال تک ایک غار میں رہے اور پھر اس کے بعد 300 سال کے بعد پھر اپنی بستی میں گئے, پھر واپس آ کے غار میں سو گئے, آج تک سو رہے ہیں. سمجھ میں آتا ہے یہ؟ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا جا کے موم ہو جاتا تھا. آپ ذرا کر کے دکھائیے لوہے کو موم اپنے ہاتھوں کے اندر. پھر بعد میں جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. تو یہ عجیب سی آپ کو لگ رہی ہے, اللہ نے تو قرآن مجید کی زینت بنایا اس واقعے کو. اب اگر مسلمان رہنا ہے تو اس بات کو ماننا ہے. پتھر کے اندر سے حضرت صالح پیغمبر نے اونٹنی نکال دی, قرآن مجید میں ہے. سمجھ میں آتا ہے کسی کے کہ پتھر کے اندر سے 1 کلومیٹر لمبی اونٹنی نکل آئی ہے؟ لیکن قرآن مجید کے اندر تو ہے, ماننا تو پڑے گا اگر مسلمان رہنا ہے. تو رسول نے صرف قرآن نہیں چھوڑا, رسول نے بالکل اہل بیت کو بھی قرآن کے برابر میں, اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, ہے یا نہیں؟ تو اب اگر قرآن مجید پر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا تو پڑے گا اگر مسلمان رہنا ہے. اسی طرح اہل بیت کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگر مسلمان رہنا ہے تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جیسے قرآن معجزہ ہے ایسے ہی اہل بیت معجزہ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عزیر زندہ ہوئے اور بہت سارے ایسے لا تعداد واقعات ہیں. چیونٹی کی آواز کسی نے سنی ہے آج تک؟ اس اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر کہیں کسی نے کوئی ایسا سینسر لگایا ہے کہ جو چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر لے یا چیونٹی جو ہے فصیح زبان میں بول سکے؟ وہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں کتنا ویاس ہے آدمی کی عقل کا, اللہ نے بتا دیا کہ ہم وہ قادر مطلق ہیں کہ اپنے بھیجے ہوئے نبی سے چیونٹی کی بات کرا دے فصیح زبان میں. ارے میری بات پہ غور کی جگہ. اچھا کوئی ایسے نہیں, کوئی ایسا ٹرانسمیٹر بھی نہیں لگا ہوا تھا کیا؟ جناب سلیمان کا لشکر جا رہا ہے, چیونٹی کہاں رینگ رہی ہے 8 کلومیٹر کی بلندی پر جہاں ہوائیں چل رہی ہیں, لشکر کا شور ہے, لیکن سلیمان چیونٹی کی بھی آواز سنتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو میرے عزیزو قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے, اس کو پروف وہی کرے گا جو وارث قرآن ہو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. کیا کہہ رہا بابا دے بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اب اگر مولا امیر المومنین کسی کو زندہ کر دے تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے, چونکہ علی علیہ السلام وارث پیغمبر ہے. آج تک جتنے بھی لڑائیاں ہیں 1400 سال سے, وہ سب کی سب اسی بات کے اوپر تو ہے کہ محمد کے بعد کون. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہی تو ہے. اسی زمانے سے جو ہے ریشہ دوانیاں شروع ہوئیں, جال سازیاں شروع ہوئیں. ذہن کے اندر سوال یہی ہے محمد کے بعد کون؟ الحمدللہ ہم نے تو ایویڈنس دے دیے. مسلمان آج تک دلیل دینے کے لیے تیار نہیں. جس کو لے کے آتے ہیں اس کی حیثیت جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اب اگر ٹماٹر کو پورا لکھنؤ مل کے امرود کہنے لگے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, لکھنؤ کے ساتھ ساتھ جون پور بھی مل جائے, کانپور بھی مل جائے, سارے پور مل کے ایک ٹماٹر کو اگر امرود کہنے لگے
قسم کھا کھا کے کہنے لگے یہ ہو جائے گا قبلہ، اسے امرود بتاتے بتاتے نمرود ہو جائے گا آدمی، لیکن یہ امرود نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ جو ہے ہم اسے وہی کہتے ہیں۔ زمانے کی روش یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس کو وہ بتاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب پریشانی ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت پہ متوجہ ہیں آپ حضرات، مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار پہ سب کو، نبیوں کو نبوتیں دی گئی۔ توجہ، جس نے جتنی جلدی اقرار کیا اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ دیا گیا۔ ایک دن وارث قرآن حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بڑی معنوی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو یکا یک دوسرے خلیفہ کا بیٹا آستینے چڑھائے ہوئے آیا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یونس کو مچھلی نے اس لیے نگلا تھا کہ چونکہ اس نے میرے جد علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے میں تأمل کیا تھا۔ ذرا سا تأمل، انکار الگ چیز ہوتی ہے، تأمل، ذرا سا ٹھہرے تھے، جھجکے تھے۔ جب کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، بس انہوں نے اشہد ان علی ولی اللہ، بس ایک سیکنڈ کے لیے اس طرح جھجکے تھے۔ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، نعرہ حیدری۔ ابو حیات چنچل کا ایک پل، مورخ کی ساری رات ایک مثال ہے۔ یہ ایک آدھی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ توجہ، اب سنیے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ۔ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مچھلی نے اس لیے نگلا تھا۔ یونس جیسے پیغمبر کو میرے آقا کے چہرے کے اوپر جلال کی سرخی نمودار ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تجھے اس بارے میں شک ہے؟ اے میرے مولا، اسے کیوں شک نہ ہوگا؟ اس کے باپ کو تو نبوت میں شک رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ کیا تجھے اس بارے میں شک ہے؟ کہا کہ تو اس پہ یقین کروں تو کیسے کروں؟ کہا ہم کروائیں گے تجھ سے یقین۔ توجہ، حضرت نے اپنے خادم سے کہا ذرا پٹیاں لے کے آؤ کپڑے کی، اس کی آنکھ کے اوپر لپیٹ، اپنی آنکھ کے اوپر بھی پٹیوں کو لپیٹو۔ بس کچھ ہی لمحے کے بعد حضرت نے کچھ ایسے کلمات اپنی لسان وحی ترجمان سے دہرائے کہ اگلے ہی لمحے جب کہا نا کہ پٹیاں آنکھوں سے اتارو تو ایک بہت بڑے بحر بے کنار کے کنارے اپنے آپ کو دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ذرا جتنی سمندر کی مخلوق ہے سر اوپر کرے۔ لا تعداد مخلوق نے سر اوپر اٹھائے۔ ایک بہت بڑی مچھلی، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام نون ہے۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا نام نون ہے۔ اور
یبن رسول اللہ میں ہی وہ مچھلی ہوں جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. ذرا اسے یہ بھی بتا کہ کیوں؟ کہا کہ سرکار وہ تو آپ کے جد علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کرنے میں اس نے ذرا سا تأمل کیا تھا، میرے پیٹ میں بہت اچھا اقرار کر کے گئے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ اب کوئی اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کرنے لگے کہ یہ کیسے، بھائی چیونٹی جو ہے سلیمان سے بات جب کرتی ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے، اس کے اوپر تو کہیں دل نہیں دھڑکتا. یہ مچھلی اگر بات کر رہی ہے تو اس کے اوپر کیوں تردد ہے؟ بہرحال میرے مولا نے کہا کہ سمجھ میں آ گیا. کہا فرزند رسول بس سمجھ میں تو میری آ گیا ہے، ذرا سا بس وہیں پہنچا دیجئے. توجہ. پھر حضرت نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو. اگلے ہی لمحے پھر وہی تھے. میں کیوں سنا رہا ہوں یہ بات؟ بس یہ نتیجہ ہی تو دینا ہے مجھے. توجہ. تو جب وہ اچھا حضور بس اب تو میں جاؤں؟ کہا کہ بالکل جاؤ. ہاں. تو حضرت کا جو خادم تھا اس نے کہا مولا سے، فرزند رسول اتنا عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، عجیب معجزہ دیکھا ہے، اب تو یہ بھی مان ہی گیا ہوگا. سنی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے میرے مولا اب تو یہ بھی مان ہی گیا ہوگا، جسے تردد تھا اس بارے میں، جو شک کر رہا تھا اب تو اسے یقین آ گیا ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ جا اس کے ساتھ چل اور اس واقعے کے سلسلے میں اس سے گفتگو کر. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، اس واقعے کے سلسلے میں اس سے گفتگو کر. وہ دوڑا دوڑا اس کے پیچھے پیچھے. کہا کہ بھائی دیکھا میرے مولا نے کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمندر پہ لے گئے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے سیکنڈوں میں، اور مچھلی بھی کس طرح گفتگو کر رہی تھی. اب تو تجھے یقین آ گیا ہوگا نا؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ کہا کہ تو نہیں جانتا اس گھرانے کو، بنی ہاشم کا جادو تو بہت خطرناک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو ورغلایا گیا ہے. ہاں، ایک شخص جب ہی تو جناب امیر علیہ السلام کے پایا تھا جنگ جمل کے بعد کہ میرے مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، اے میرے آقا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. میرا بھائی نہیں تھا، اگر میرا بھائی ہوتا تو وہ بھی آپ کی طرف سے جو ہے وہ شہید ہونے والوں میں ہوتا. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ بتا تیرے بھائی کا عقیدہ کیا تھا؟ کہا کہ مولا میرے بھائی کا عقیدہ یہ تھا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پیچھے ہے. کہا کہ تو پھر یاد رکھ، توجہ، تیرا بھائی تو ہمارے ساتھ تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ اس جنگ میں جو بچے ماں کے شکموں میں ہیں وہ بھی ہیں، جو باپ کے شلبوں میں ہیں وہ بھی ہیں. کہا کہ میرے مولا سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ جو میرا ہے قیامت تک میرا رہے گا، جو معاویہ کا ہے قیامت تک معاویہ کا رہے گا. میرا ہے قیامت تک میرا رہے گا، جو معاویہ کا ہے قیامت تک معاویہ کا رہے گا. جنگ صفین ختم، واقعہ ختم. فرات کا کنارہ، ایک دبلا پتلا لاغر ناتوان شیعہ فرات میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. 3 ہٹے کٹے
باقاعدہ فربے آنے کے بعد کہتے ہیں کہا بھائی میدان تو وہی صفین کا ہے. کہا کہ ہاں صفین کا میدان. اس دبلے پتلے لاغر ناتوان شیعہ سے پوچھا کہ بھائی تو ہوتا تو کدھر ہوتا؟ توجہ، تو ہوتا اس زمانے میں تو کدھر ہوتا؟ کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم ہوتے تو کدھر ہوتے؟ کہا بھائی ہم ہوتے تو اپنے مولا علی کی طرف ہوتے. توجہ، اس دبلے پتلے لاغر ناتوان سے جب دوبارہ سے انہوں نے سوال کیا کہ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دراصل کیا ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے جو ہے وہ شوگر اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے کڑوی بات کرنا بہت ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اس دبلے پتلے لاغر ناتوان شیعہ نے ان تینوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم ہوتے تو کدھر ہوتے؟ تو انہوں نے اپنی طاقت پہ ناز کر کے کہا کہ ہم ہوتے تو ہم معاویہ کی طرف ہوتے. ہم ہوتے تو معاویہ کی طرف ہوتے. اب تو بتا کہ تو ہوتا تو کدھر ہوتا؟ تو ہوتا تو کدھر ہوتا؟ اس نے بغیر کسی تأمل کے، اب ایک بات ہے یہاں کہ جب اس نے دیکھ لیا تھا کہ طاقت میری مخالفت میں ہے، کان دبا کے اسے بھی کہہ دینا چاہیے تھا میں بھی اسی کی طرف ہوتا. مگر چونکہ شیعہ تھا، علی مرتضیٰ کی ولایت دل کے اندر تھی، اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں ہوتا تو اپنے مولا علی کی طرف ہوتا. کہ اگر میں ہوتا تو اپنے مولا علی کی طرف ہوتا. کہا کہ تو علی کی طرف، ہم معاویہ کی طرف، آج ہی جنگ ہو جائے. اب اس نے ایک لمحے کے لیے تأمل کیا کہ اگر میں مر گیا گھاٹے میں نہیں ہوں. تو میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر میں مر گیا تو گھاٹے میں نہیں ہوں، روز محشر اٹھایا جاؤں گا کہ یہ بھی علی مرتضیٰ کی طرف سے صفین میں شہید ہونے والوں میں ہے. اور اگر مار دیا تو جواب ہی نہیں ہے. تلوار کھینچ کے سامنے آ گیا. کہا کہ مگر میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ایک ایک کر کے آؤ. کچھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے آؤ، ویسے بھی تم تین ہو. میں اکیلا ہوں. انہوں نے نہیں، ہم تو تینوں ایک ساتھ حملہ کریں گے. کہا کہ تو پھر تمہاری مرضی. اب انہوں نے تینوں نے مل کے ایک ساتھ حملہ کیا. اب وہ کمزور پڑنا ہی چاہیے تھا. اب جیسے ہی وہ کمزور پڑنا شروع ہوا، اس نے پکارنا شروع کیا یا علی یا علی یا علی. اتنے میں اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ طولانی نیزہ لیے ہوئے ایک گھوڑے پہ سوار آیا، اور اس نے آنے کے بعد تینوں کو کعبہ دیا. اور جب تینوں ایک لائن میں آ گئے، اتنا زبردست نیزہ مارا کہ تینوں آن دا اسپاٹ ڈیڈ. صحیح کہہ رہا ہوں. اب میرے مولا نے جب ان کو تینوں کو مار دیا تو اب ایسے موقع پہ مدد اگر آ جائے تو خوشیوں کے ٹھکانے رہیں گے. قدموں سے لپٹ گیا، بھائی تم نے ایسے موقع پہ میری مدد کی، ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو. میرے مولا نے چہرے سے نقاب ہٹانے کے بعد کہا میں وہی علی ہوں کہ جس کی محبت میں تو جنگ کر رہا تھا. دنیا مجھے
جملہ یاد کر کے جانا، یہی جملے ہوتے ہیں کہ جس سے عقائد بنتے ہیں۔ توجہ کہ دنیا مجھے امیر المومنین کہے، مجھے حیا آتی ہے کہ مومن مدد کے لیے پکارے، میں مدد کے لیے نہ جاؤں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جتنی باتیں ہیں، یہ اتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں عزاداری پر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی باتیں تو بتانے کے لیے ہم نے یہ سارا انتظام کیا ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے بھائی مقصد کیا ہے ان مجلسوں کے کرنے کا؟ ماتمیوں کی عزت کیا کرو، ماتم کیا کرو، ماتمیوں کی عزتیں کیا کرو، چونکہ یہ ماتمی ہی ہے کہ جس نے پوری دنیا کے میڈیا کو بریک کر کے تمہاری طرف ملتفت کر دیا۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ ماتمی تو ہے نا، یہ ماتم کرنے والے ہی تو ہیں کہ جس نے ساری قوموں کو تمہاری طرف فوکس کر دیا ہے یا نہیں؟ ان کی عزت کیا کرو۔ ساری دنیا کو ماتمیوں نے متوجہ کر دیا۔ اب تو خطیب کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائے کہ حسین کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل میں کس کس کا ہاتھ تھا؟ 302 کے مجرم اگر یزید اینڈ کمپنی ہے تو 120 بی میں اما سمیت پورا سقیفہ ہے۔ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا بھائی؟ ابو سفیان لانا، ابو بکر لانا، ہرملا لانا، شمر لانا، خلی لانا، عمر سعد لانا، تورا۔ षड्यंत्र में तो सब के सब है। یہ بتایا کس نے ہے؟ توجہ، یہ ماتمیوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم بتائیں کہ جس نے قتل کیا وہ کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے، جس نے قتل کیا اس کی ماں کیسی تھی، جو قتل ہوا اس کی والدہ ماجدہ کا کیا معیار تھا، کیا وقار تھا، کیا عظمت تھی، جس نے قتل کیا تو قتل کر کے بھی کیوں ہارا۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ میدان محشر کا ریہرسل کرایا جاتا ہے۔ بس میں بات تمام کر رہا ہوں، بس یہی، یہ مجلس جو ہے میدان محشر کا ریہرسل کرایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ ہم یہ بتاتے ہیں جس نے قتل کیا وہ کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے، جس نے پانی بند کیا وہ کون ہے، جس پہ پانی بند ہوا وہ کون ہے، جس نے آگ لگائی دروازے کے اوپر وہ کون ہے، جس کے دروازے پہ آگ لگی وہ کون ہے یا نہیں، جس نے شہید کیا لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے وہ کون ہے، جس کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے وہ کون ہے۔ انسان آزاد ہے۔ ہم نے ایک ہسٹری بتائی ہے، ایک تاریخ بتائی ہے، اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ ساری بات بتا کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ یا حسین کے ساتھ؟ آپ کی ہمدردیاں ہیں کس کے ساتھ؟ ہم نے تاریخ سنائی، ہم نے تمام کے تمام واقعات کو سنایا آپ کے سامنے، اور پھر آپ سے عادلانہ طریقے سے
یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ روز محشر یہ پوچھا جائے گا سب کو جمع کر کے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ اور بس جو جیسا بتائے گا، وہاں تو سارے ایویڈنس موجود ہیں، کرام الکاتبین بھیج رکھے اللہ تعالیٰ نے، جھوٹ بول نہیں سکتا وہاں آدمی جانے کے بعد۔ تو جو جس کی طرف مائل ہوگا، الجنسو یمیلو الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نہیں متوجہ ہوا آپ حضرات؟ جو جس کا طرفدار ہوگا اسے اسی کے ساتھ نتھی کر دیا جائے گا۔ متوجہ ہوئے؟ جو حسین علیہ السلام کا طرفدار ہے حسین کے ساتھ آ جائے گا، جو یزید کا اور اس کے بڑوں کا طرفدار ہے اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ انکلوڈ کر کے بھیج دیا جائے گا۔ توجہ، تو یہ ہے 2 اور 2 4 والی بات۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے کہ جناب یہ تو معاذ اللہ یعظم باللہ کیسے کیسے ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، 1400 سال سے ایک لگاتار الزام چلا آ رہا ہے کہ شیعوں نے ہی مارا ہے اور یہی روتے ہیں۔ بصیرت کے اندھے اسے ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں۔ کیا سنتے ہو یار، میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ایک بصیرت کے اندھے نے جو ہے وہ کہہ بھی دیا ہے۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ توجہ اور پھر توجہ، یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے باپ کی بھی خدمت کرے اور اس کے اوپر کوئی یہ الزام لگا دے کہ بھائی انہوں نے اپنے باپ کو خود مارا ہے۔ حق اور انصاف سے بتائیے کہ جب تک جیے گا، چاہے کوئی اس کی بات سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، یہ تذکرہ ضرور کرے گا اور اس الزام سے باہر آنے کی کوشش کرے گا۔ الزام کی جہاں تک بات ہے، حدیث ہے، توجہ، حدیث ہے، میرے مولا نے فرمایا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اگر کسی نے کسی مومن پر کوئی الزام لگایا تو روز محشر اسے آگ کے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جو الزام تو نے لگایا تھا ثابت کر دے اور چلا جا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر کسی نے کسی مومن پر تہمت لگائی، یعنی جو صفت اس کے اندر نہیں ہے اس صفت سے اسے متہم کیا، تو روز محشر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ایک آگ کے ٹیلے کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو ثابت کر دو اور جاؤ۔ یہ تو ہے وہ بات کہ کوئی کسی مومن کے اوپر الزام لگائے، اسے ثابت کرنے کے لیے جہنم کی آگ کی پہاڑی کے اوپر اللہ کھڑا کرے گا ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا کوئی اگر رسول پہ ہی ہذیان کی تہمت لگائے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی اگر رسول ہی پہ الزام، جو کوئی کل ایمان کے باپ ہی کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنی ڈکشنریز ہیں سب کو اٹھا کے دیکھیے، شیعہ کے معنی ہے علی مرتضی کے پیچھے چلنے والا۔ قد غلب ھذا الاسم علی کل من یتولی علیا، چاہے جس سے پوچھ لو روئے زمین کے اوپر، جب بات آئے گی شیعوں کی تو یہی کہا جائے گا علی مرتضی کے چاہنے والوں کو کہتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ جو آپ فضائل پہ خوش ہو جاتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں پر جب تبرہ ہوتا ہے پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ اس کی ایک وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے۔ توجہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ
ہمارے نور کی شعاؤں سے بنے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا آخری آدمی تک؟ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاع سے خلق ہوئے ہیں. سورج ہے، دھوپ اس کی شعاع ہے. سورج آفتاب قبلہ، دھوپ اس کی شعاع ہے. کبھی کسی اخبار کے اندر کسی چینل پہ آپ نے یہ خبر سنی کہ فلاں فلاں تاریخ میں سورج جو ہے وہ پردہ شب میں چلا گیا تھا، دھوپ یہیں چھوڑ گیا؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کبھی سنا ہے آج تک کہ بھائی سورج فلاں اتہاس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ پردہ شب میں چلا گیا اور دھوپ یہاں چھوڑ گیا؟ میرے مولا نے کیا فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاع سے خلق ہوئے ہیں. اب شجاعت کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے، لیکن سید شباب اہل الجنہ تو جنت میں ہوں گے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے، خاتون جنت تو جنت میں ہوں گی. سید شباب اہل الجنہ امام حسن امام حسین علیہ السلام تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ تو جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ کبھی سنا کہ آفتاب پردہ شب میں چلا گیا ہو، شعاعیں یہاں چھوڑ گیا ہو؟ تو جہاں حسین ہوں گے وہیں ان کے ماتمدار ہوں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے میرے عزیزو کہ جب بھی حسین کی مصیبت کو ہم سنتے ہیں 1400 سال کے بعد ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جانتے ہو کہ یہ آنسو جو آنکھ میں آتا ہے یہ پوری یزیدیت کو کنڈم کرتا ہوا آتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ حسین علیہ السلام کی طرفداری کا بہت بڑا اعلان ہے. جو آنکھ میں آنسو آتا ہے یہ حسین کی مظلومی کا اعلان ہے. تبھی تو میرے مولا نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ معرفت کے ساتھ کوئی میرے جد حسین پہ گریہ کرے، معرفت کے ساتھ. یہ معرفت کیا چیز ہے؟ جو ان کی بڑی والی معرفت ہے وہ تو شاید جبریل کو بھی نہیں پتا، اس سے تو بڑے بڑے عاجز ہیں. لیکن جو جس کی ہم سے سفارش کی گئی ہے، جو ہم پہ واجب قرار دی گئی ہے، وہ کیا معرفت ہے کہ اے میرے مولا امام حسین، اے وطر الموتور حسین، اے میرے آقا حسین، میرے آقا حسین، جہاں میں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ کو وہ اختیار دیا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اسے سن رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ 12 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں. آپ منصوص من اللہ امام ہیں. کہ میرے آقا اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، 12 اماموں میں سے تیسرے امام آپ ہیں. یہ معرفت، توجہ، آپ سے محبت کرنا واجب ہے، آپ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا بھی واجب ہے، اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھنا واجب ہے. یہ عقیدہ اور یہی جو ہے وہ شیعت کے فنڈامنٹلز میں سے ہے، یہ چیز اصول میں سے. تو میرے عزیزو،
یہ دو آنسو جو ہماری آنکھ سے گرتے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. رات کے اس حصے میں گفتگو کر رہا ہوں، بہت آپ نے بہترین طریقے سے سماعت فرمایا. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ میں پڑھنے کا واقعاً حق ادا نہیں کر پایا، لیکن یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا، یہ میرے مولا آپ کا نام دوا ہے اور آپ کا ذکر شفا ہے. میرے عزیزو، حسین مظلوم علیہ السلام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے قائل. الوداعی مجلس ہے، دور دراز سے لوگ رونے کے لیے آئے ہیں. جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں. ایک ایک مومن کی نگاہ، ایک ایک مومن کی آنکھوں کے اوپر میری شہزادی کی نگاہیں ہیں. کس کے مصائب بیان کیے جائیں؟ آج تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی یتیمی کی شب ہے، جو 1250 سال سے حسین کے غم میں خون کے آنسو رو رہا. جد مظلوم ہر صبح روتا ہوں، ہر شام روتا ہوں، آنسو سوکھ جاتے ہیں، خون کے آنسو روتا ہوں. خون کے آنسو رونے والا آج اس کے یہاں پھر غم ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو تلاشنے کی کوشش میں پہلی ربیع الاول کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے، اور میرے مولا تڑپے ہیں خدا کی قسم. یہ پہلی ربیع الاول بھی اپنے دامن کے اندر نہ جانے کتنی مصائب کی کائنات لیے ہوئے ہیں. صدیقہ طاہرہ کے پہلو پہ بھی اسی تاریخ میں دروازہ گرایا گیا. اللہ اکبر. کتنے مرثیے سنے آپ نے، کتنے نوحے سنے، مگر بتا دوں آپ سے کہ میری شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، کہ قبر رسول پہ گئیں اور قبر رسول کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں بھر کے بنت رسول اللہ نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا کہ اے بابا، ایک آنے والا آیا، ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اتنی مہلت نہ دی کہ میں ذرا دروازے سے ہٹ جاتی. ارے اس نے مجھے دیوار اور در کے درمیان ایسے نچوڑ دیا جیسے پھل کو دو چیزوں کے بیچ میں رکھ کے نچوڑ دیتے. کیا مصائب سنائے ہیں میں نے آپ کے سامنے. جیسے ہی میری شہزادی گری ہے، دروازہ پشت اقدس کے اوپر گرا تو بی بی نے آواز دی، فضا میری مدد کے لیے آ. اے فضا، میں تجھے اسی مدد کے لیے پکار رہی ہوں کہ جس مدد کے لیے ایک بی بی دوسری بی بی کو پکارتی. ارے میرا محسن شہید ہو چکا ہے، میرا محسن شہید ہو چکا ہے. روزانہ کا دستور تھا میری شہزادی کا کہ دیوار کا سہارا لے کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیوار کا سہارا لے کے آہستہ 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 اسی جگہ بیٹھ کے گریہ فرماتی تھی جہاں جناب محسن علیہ السلام کا قتل ہوا تھا. ارے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ اماں بار بار دیکھتی ہوں آپ اسی جگہ بیٹھ کے گریہ فرماتی ہیں، اسی جگہ بیٹھ کے گریہ فرماتی ہیں. جانتے ہو میری شہزادی نے کیا جملہ کہا؟ اے پارہ جگر زینب، ارے اس جگہ سے مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے، جگہ سے مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے. رونے میں بخل نہ کرنا، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. الوداعی مجلس ہے میرے عزیزو. ارے بی بی سلام اللہ علیہا جناب محسن سے کتنی محبت کرتی تھی، امام حسن سے کتنی محبت کرتی تھی، اور امام حسین پہ تو محبتوں کی انتہا تھی میرے عزیزو، انتہا تھی. کس طریقے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جب تن سے جدا کر دیا، جب تن سے جدا کر دیا
تو میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں واقعے کو اسی طرح بیان کر سکوں کہ جیسے لکھا ہے کہ اس نے سر کے ساتھ کیا بے حرمتی کی، اس نے سر کے ساتھ ایسی بے حرمتی کی کہ بیان کرنے سے قاصر ہے زبان۔ اللہ اکبر۔ پھر اس ملعون نے، خدا لعنت کرے، عمر سعد کے اوپر اس کا نام بھی آدھا لینے کے لیے دل چاہتا ہے، اس ملعون نے جو ہے وہ خولی کے سپرد سر کیا کہ ہمارے ابن زیاد کے دربار میں جانے سے پہلے پہلے سر حسین کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس ملعون نے سر کو لیا، کس انداز سے سر کو لیا میرے عزیزو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا، جیسے ہی کوفے کے نزدیک پہنچا تو رات پڑ چکی تھی، سناٹا چھا چکا تھا۔ اس ملعون کے دو بیویاں تھیں، ایک بیوی جس کا نام جو ہے نوار تھا، جس کا مکان شہر سے باہر تھا، یہ کنیزان سیدہ زینب میں تھی، ایک بیوی جو منافقہ تھی اس کا مکان شہر کے اندر تھا۔ میرے عزیزو یہ سوچنے لگا کہ نوار ہے مومنہ اور سر ہے اس کے آقا حسین کا، اگر پہچان گئی تو مرنے سے پہلے مر جائے گی، لیکن اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھلا اور اس کی اب یہ سوچ رہا ہے کہ سر کو کس جگہ چھپاؤں کہ اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی، اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، نوار سے کہا کہ پانی لے کے آ، نوار پانی بھرنے میں مصروف ہوئی، اس نے جلدی سے میرے آقا کے سر کو نکال کے اس تندور کے اندر رکھ دیا اور پتھر سے اس تندور کے منہ کو ڈھک دیا، کھانا زہر مار کے سویا۔ نوار پوچھتی ہے کہ خولی کہاں گیا تھا؟ کہا کربلا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یزید کے باغیوں سے جنگ تھی۔ کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ سارے باغی مارے گئے، ان کا سردار بھی مارا گیا، کل اس کے پردادار قیدی بن کے بازار کوفہ میں آ رہے ہیں۔ نوار کہتی ہے انعام کیا لایا ہے؟ کہا کہ کل دربار میں جاؤں گا، جو انعام ملے گا امیر کی طرف سے تیرا حصہ تجھے دے دوں گا۔ کہا کہ نوار کہتی ہے کہ اے خولی مجھے میری مرضی کا انعام دے۔ کہا کہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں خولی، جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا، جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اور رات کو کبھی بال بکھرائے رسول اللہ کو دیکھتی ہوں، کبھی اپنے صحن میں ماتم کرتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتی ہوں۔ اے نوار میرا انعام یہ ہے کہ تو مجھے مدینے پہنچا دے۔ کہا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا کہ میں کنیزان سیدہ زینب میں سے ہوں، ارے میں بی بی سے خواب کی تعبیر پوچھوں گی۔ خولی کہتا ہے گھبرا مت، کل تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ کھانا زہر مار کے سویا، نوار بھی سوئی۔ آدھی رات کے بعد جب نماز شب کے لیے اٹھی اور وضو کے لیے صحن خانہ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ آسمان کا گریبان پھٹ گیا، تندور سے نور کی ایک لہر تھی جو اٹھ رہی تھی اور آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی اپنے آپ سے کہنے لگی کہ ہائے میں نے رات تندور تو روشن کیا نہیں تھا مگر یہاں کیسی ہے۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی اماری اس کے صحن کی طرف بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے اماری اس کے صحن کی طرف آتی تھی چھوٹی ہوتی جاتی تھی کہ یکا یک اماری جو ہے وہ اس کے صحن میں اتری اور اس اماری کا دروازہ کھلا، اس کے اندر سے 5 بیویاں برآمد ہوئی۔ ایک بیوی جس کے ماتھے پہ سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، ہاتھ پسلیوں پہ تھا، وہ دوڑی دوڑی جو ہے تندور کے نزدیک گئی، جانے کے بعد تندور کے منہ سے اس پتھر کو ہٹایا
اور سر مظلوم کربلا کو روبرو کرنے کے بعد منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے میرا مظلوم بیٹا، میرا غریب و بے کفن بیٹا، میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بیٹا، اے بیٹا آنکھیں کھول، ماں ملنے کے لیے آئی ہے۔ نوار کہتی ہے، جو سب سے بڑی بی بی تھی ان کے نزدیک گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے، کہا کہ اے بی بی آپ لوگ کون ہیں؟ میرے گھر میں کیوں رو رہے ہیں؟ میرے گھر میں کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کے بعد کہا کہ اے نوار، کیا ہم اتنے غریب ہو گئے کہ ہمارے گھر کی قمیضیں بھی ہمیں پہچان نہ سکے؟ میں تیرے رسول کی حرم خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یہ میری مظلومہ بیٹی، میری مغمومہ بیٹی فاطمہ ہے، اور یہ سر میرے حسین کا ہے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کر ڈالا گیا۔ اور نوار زش کھا کے پیچھے گری، جب اس کی آنکھ کھلی تو سب بیویاں جا چکی تھی، دوڑی ہوئی تندور کے نزدیک آئی اور اس نے میرے مظلوم آقا کے سر کو اٹھانے کے بعد کہا، اے میرے مولا حسین، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے، میرے مولا مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے بھائی بھی مارے گئے، اے میرے آقا مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی مارے گئے ہیں، اے میرے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، اے میرے آقا میری ایک دعا ہے، آمین کہہ دیجئے۔ ارے سر حسین سے آواز آئی، اے نوار بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہا کہ مولا میری تو بس اتنی سی دعا ہے کہ میں نے آپ کی بہن کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ارے آپ کے لٹنے کی خبر، آپ کے شہید ہونے کی خبر، آپ کے قتل ہونے کی خبر ارے میری شہزادی زینب کو نہ ملی ہو۔ ارے یہ وہ جملہ تھا جس نے سر حسین کو رلا دیا۔ اے نواز میرا سر کٹتا رہا، میری بہن 17 قدم کے فاصلے سے مجھے دیکھتی رہی، ارے میں بے گور و کفن صحرا میں میری لاش پڑی رہی اور میری بہن کو میرے لاشے سے ایسے گزار دیا گیا جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا ہو۔ الوداعی مجلس ہے میرے عزیزو، دل کھول کے رو۔ مسافر کی فطرت میں ہے کہ جتنا اپنے وطن سے نزدیک ہوتا ہے اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارے عجیب و غریب قیدی ہے یہ جو زندان شام سے چھوٹ کے آ رہے ہیں کہ جس وقت بشیر بن نعمان بن جسلم نے خبر دی کہ مولا آپ کے جد کا مدینہ آ گیا، جناب سید سجاد نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ محمل سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد کیا دادی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی؟ کیا زندان شام میں سونے والی بہن یاد آ گئی؟ کیا نوکے نیزہ پہ بلند سر یاد آ گیا؟ کیا چچا عباس کے بازو یاد آ گئے؟ میرا لال بتا تو صحیح رونے کا کیا مقام ہے؟ کہ پھوپھی اماں نانا کا مدینہ آ گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور کہانیوں کے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچی، چوکھٹ کا سہارا لے کے کھڑا ہونا چاہا، جب اٹھا نہ گیا تو تڑپ کے کہا نانا زینب آ گئی۔ ملال اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا۔
اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ ارے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، پلٹ کے آئے ہیں ہماری گودیاں ویران ہو چکی ہیں۔ ہمارے نانا کو یہ خبر کر دے، ہمارے نانا کو خبر کر دے کہ جب سے ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمیں صرف اور صرف حسین کی شہادت ہی نہیں دکھائی گئی، ارے ہم حسین کو شہید ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھ کے آئے ہیں، بلکہ ہمیں بعد شہادت حسین اسیر کیا گیا۔ ارے ہم اسیری پہ نہیں، اسیر کرنے کے بعد ہمیں جانوروں کی طرح ہکایا گیا۔ ہم اس بات پہ بھی صبر کر کے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر بطول پہ گئی، جانے کے بعد اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے اماں زینب آئی ہے، اے اماں جب سے آپ کی قبر سے جدا ہوئے تھے 28 رجب سے آج تک دل بھر کے سو نہیں سکے، ارے اگر سو جاتے تھے تو نیزے چبھا چبھا کے ہمیں جگایا جاتا تھا۔ اے اماں، اے اماں ہمیں نیزے چبھا چبھا کے جگایا جاتا تھا۔ شدت بیداری سے ہماری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، ہمیں زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھائی دیتا۔ اللہ اللہ